جو ان کو فوج نے اور بدھ مذہب کے پیروکاروں نے ان کا قتل عام کر دیا۔ اسی طرح سے آپ نے اخبارات میں مسلسل پڑھا ہوگا کہ بوسنیا میں مسلمان رہتے ہیں، بوسنیا میں مسلمان جو تھے ان مسلمانوں کا 4 برس تک متواتر جو قتل عام ہوا ہے یورپ کی سرزمین پر، اور یورپ کی اس سرزمین پر جہاں صبح سے شام تک فنڈامنٹل رائٹس، ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس، ہیومن رائٹس، بنیادی حقوق، انسانوں کے حقوق، انسانی حقوق کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اور دوسروں پر روک ڈالتے ہیں کہ بنیادی حقوق تمہارے یہاں محفوظ نہیں ہے۔ اسی یورپ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اور بے شمار مسلم خواتین جن کی تعداد 40,000 کے قریب ہے ان کو ریپ کیا گیا، ان کی عصمت دری کی گئی اور ان کو قتل کر دیا گیا، بے شمار خواتین کو قتل کیا گیا۔ اور یہی دن دہاڑے دن کی روشنی میں کشمیر میں یہی ہو رہا ہے کہ مسلم اقلیت جو ہے مسلم اقلیت جو ہے اس کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے۔ 6 لاکھ بھارتی فوجیں مسلمانوں کے ٹیٹوے پر ان کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور وہ ظلم اور ستم کا نشانہ کشمیر کے مظلوم مسلمان بن رہے ہیں، اور ہندوستان کے بھارت کے اندر رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ بھی ایک جبر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے وقت میں سبحان اللہ، ایسے وقت میں عقیدے کی حفاظت کرنا بہت بڑا کام، بہت بڑا کام۔ یعنی جو لوگ بوسنیا کے مسلمان، چچنیا کے مسلمان دسمبر سن 1994 میں تقریباً 12 دسمبر سن 1994 کو روس نے چچنیا میں فوجیں داخل کر دی، 15 لاکھ مسلمان۔ اب آپ اندازہ لگائیے، 15 لاکھ مسلمان، سزا ان کو صرف اس لیے دی جا رہی تھی کہ وہ مسلمان ہیں، ورنہ اور بھی یوکرین ہے، فلاں ہے، لیتھنیا ہے، فلاں، یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، لیکن کیونکہ وہ عیسائی ہیں وہ آزاد ہوئے روس سے، روس نے کچھ نہیں کہا۔ چچنیا کے مسلمان اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں، تو روسی فوجیں چچنیا میں داخل ہو گئی، لیکن سبحان اللہ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگرچہ ہتھیار نہیں ہے، دودائف جو وہاں کے صدر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگرچہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، روس دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے، ایٹمی پاور ہے، اور اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ایمان کی قوت سے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اور چیزیں دیکھا آپ نے، اور آپ نے دیکھا کہ دسمبر سن 1994 سے لے کر 2 مہینے پہلے تک 96 تک روسیوں کا مقابلہ، 26 کروڑ روسیوں کا مقابلہ، مذاق نہیں، 15 لاکھ مسلمان، 15 لاکھ مسلمان میں عورتیں، بچے، مرد اور جوان، کل آبادی چچنیا کی 15 لاکھ، 1.5 ملین، تو 15 لاکھ مسلمانوں میں بچے کتنے ہوں گے، عورتیں کتنی ہوں گی، بوڑھے کتنے ہوں گے، جوان کتنے ہوں گے؟ لیکن تقریباً 2.25 برس متواتر مسلسل مقابلہ جاری رہا، بالآخر روس مجبور ہوا کہ ان کے ساتھ معاہدہ کرے۔ یہ ابھی 2 مہینے قبل ہوا ہے۔ بات آج عرض ہی کر رہا تھا کہ ایمان کی قوت، ایسی میں ثواب کتنا ہے۔ ایک تو ہم ہیں، ہم کو ایمان کے نماز کا، روزوں کا، حج کا یقیناً ثواب مل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم گناہگاروں اور سیاہگاروں کی عبادت کو قبول فرماتا ہے، اپنے محبوب کی امت پر رحم فرماتا ہے اور یقیناً فرماتا ہے، اور وہ اجر و ثواب اس کا دیتا ہے، اجر و ثواب ہے، یقیناً ہے۔ لیکن چچنیا کے مسلمانوں کا، فلپین کے مسلمانوں کا، جنہوں نے، فلپین میں عیسائی حکومت ہے، عیسائی بھی رومن کیتھولک بڑے متعصب ہوتے ہیں، رومن کیتھولک اور آرتھوڈاکس بڑے متعصب ہوتے ہیں۔ یہ تو جو ان کے مخالف فرقے کے لوگ ہیں ان کو بھی آگ لگا کے بھیڑ بکریوں کی طرح سے ذبح کر دیتے ہیں، جیسے ناردرن آئرلینڈ
ناردرن آئرلینڈ میں لندن ڈیری وغیرہ یہ تمام علاقے جتنے بھی ہیں ان میں رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے درمیان میں فسادات ہوتے ہیں. اب کیونکہ مغربی پریس اور میڈیا الیکٹرانک میڈیا سارا عیسائیوں اور یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس لیے خبریں زیادہ نہیں پھیلتی. ہمارے یہاں تو 2 آدمی مر گئے، اگر کسی طرح سے معلوم یہ ہوا کہ چند آدمیوں نے کسی امام باڑے پہ حملہ کر دیا تھا اور کسی آدمی نے مسجد پہ حملہ کر دیا تھا، 2 آدمی شہید ہو گئے، 2 آدمی مر گئے، تو ایک کوہرام مچ جاتا ہے، مغربی پریس میں خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں. پاکستان کریمنل رائٹس اور بڑی بڑی لمبی سرخیاں لگ جاتی ہیں. بلڈ شیڈ ان دی ماسک، مسجد کے اندر خون خرابہ، اور اس کے ساتھ ساتھ the sanctity of the mosque has been destroyed. مسجد کا تقدس پامال کر دیا گیا، عبادت گاہوں کا تقدس پامال کر دیا گیا. the place of worship, the sanctity of the place of worship destroyed too. یہ سب خبریں بڑی لمبی چوڑی آتی، اور وہاں آپ کو حیرت ہوگی سن کر کے ایک ایک وقت میں 50 رومن کیتھولک عقیدے کے لوگوں نے پروٹسٹنٹ لوگوں کے 50 مکانوں کو آگ لگائی، بچے اور عورتیں زندہ جلا دیے گئے. لیکن مغربی پریس ہے، چھوٹی چھوٹی ایک کالم کی خبر لگ جاتی ہے اور اس پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کنٹرول، the situation is under control، پوری صورتحال قابو میں ہے اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، بس کوئی بات نہیں. لیکن ہماری یہاں کی چھوٹی چھوٹی خبر ہوتی ہے اور ہو جاتی ہے، ہونا نہیں چاہیے. مسجد کا تقدس اپنی جگہ پر ہے، عبادت گاہوں کا تقدس اپنی جگہ پر ہے. مسجد جو ہے وہ امن کی جگہ ہے، مسجد جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہے، اس کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. جو یہ لوگ مسجدوں میں بم پھینک دیتے ہیں یا عبادت گاہوں میں بم پھینک دیتے ہیں، وہ اسلام کے بھی، مسلمانوں کے بھی اور اپنے بھی دشمن ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں کرتا، یہ ایک سازش ہے جو ہندوستان کے ہندوؤں کے CIA امریکن ایجنٹس، یہودیوں کے موساد کے ایجنٹس یہ حرکتیں کرتے ہیں تاکہ مسلمان کسی طرح سے آپس میں لڑیں. لیکن کوئی لڑائی نہیں ہوتی، گھر گھر کوئی لڑائی نہیں ہے. شیعہ پڑوس میں رہتے ہیں، فلاں بھی پڑوس میں رہتے ہیں، یہ عیسائی بھی پڑوس میں رہتے ہیں، ہندو بھی پڑوس میں رہتے ہیں، کوئی گھر گھر لڑائی نہیں، کوئی محلے محلے لڑائی نہیں ہے. وہاں تو ناردرن آئیلینڈ میں گلی گلی، محلے محلے، کوچے کوچے لڑائی ہوتی ہے، جیسے کہ اخبارات میں آتا ہے، چھوٹی چھوٹی خبروں میں آتا ہے. اور ہمارے یہاں شیخ سرخی میں آ جاتا ہے، ذرا سی بات ہو مسلمانوں کی وہ آہ بھی کرتے ہیں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. تو یہ ایسے وقت میں چیچنیا کے مسلمان، بوسنیا کے مسلمانوں نے 4 برس تک مسلسل، فلپین کے مسلمانوں نے 24 برس تک مسلسل عیسائیوں کی کٹر مذہبی حکومت، فلپین نے رومن کیتھولک عیسائیوں کی مذہبی حکومت کا 24 برس تک مقابلہ کیا. ان لوگوں کا کیا اجر ہے، ان کا اجر کتنا بڑا ہے. حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس کسی مسلمان نے اپنے عقیدے کی حفاظت کی، یعنی ایمان کی، جبر اور تشدد، قتل اور غارت گری کے دور میں اپنے عقیدے کی حفاظت کی، رسول اللہ کی ایک سنت کو بھی اگر زندہ رکھا امت میں فساد کے وقت میں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کی برابر اجر عطا فرمائے گا. اور آپ کو معلوم ہے شہید کا مرتبہ کیا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے. ہم اور آپ ذکر سنتے رہتے ہیں شہداء کا، سید الشہداء کا، یعنی سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا، اور شہداء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء کا، اور ایسی تمام بزرگوں کا جو شہید ہوئے ان کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں کہ قرآن ان کی شہادت کی گواہی دیتے ہوئے فرماتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہے. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کرو. امواتا، وہ کیا ہے جو شہید ہے، بل احیاء احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے
شہید کی جو موت ہے وہ اس کی حیات ہے، قوم کی بھی حیات ہے اس میں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ چیچنیا کے مسلمانوں نے، بوسنیا کے مسلمانوں نے، برما کے مسلمانوں نے، فلپین کے مسلمانوں نے شہادت کی زندگی اختیار کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھا، تو زندگی ہے۔ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ بڑے عظیم المرتبت تھے۔ بات یہاں سے چلی تھی اور عرض کر رہا تھا ابو صرف غور فرمائیے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ایک طرف جبر اور تشدد کا عالم یہ تھا کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ اور ولید مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، مسلمانوں پر صبح و شام ظلم اور ستم کے پہاڑ ٹوٹتے تھے، اور بہت سے مسلمان مجبور و بے کس بھی تھے، جن میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، یہ مجبور اور بے کس مسلمان تھے۔ ان میں بہت سے غلام تھے، کافروں کے زر خرید تھے۔ اس زمانے میں کسی غلام کو اور زر خرید کو یہ جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اپنے مالک کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے۔ عقیدے کے بدلنے کی تو بہت بڑی بات ہے، اور عقیدہ بدلنے کے جرم میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو، صہیب رومی کو، عمار بن یاسر کو، ان تمام بزرگوں کو، ان تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو جن تکالیف سے گزرنا پڑا، ان کا اجر و ثواب بہت بلند ہے۔ اور اس دور میں بھی جو لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، سختیاں اور تشدد روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمانوں پر، عیسائیوں، ہندوؤں اور یہودیوں کی طرف سے فلسطین کی سرزمین پر، روسیوں کی طرف سے روس کی سرزمین پر، عیسائیوں کی طرف سے اور بدھوں کی طرف سے برما میں، اور عیسائیوں کی طرف سے فلپین میں جو مظالم ہوتے رہے، ان میں جن مسلمانوں نے اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی حفاظت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 100 شہیدوں کی برابر رتبہ عطا فرمائے۔ یہ خوش نصیب مسلمان ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت نے اس دور میں، جبکہ چاروں طرف سے ابو جہل، اس کے غنڈے اور اوباش، بدقماش لوگ، مشرکین و کفار کافروں پر ظلم اور جبر کرتے تھے، ایسے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کی شمع کو جلائے رکھ دیتے تھے، ان کی ایمان کی شمع روشن رہتی تھی، اس کو انہوں نے بجھنے نہیں دیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون، ایمان میں سبقت لے جانے والے، ابو جہل کی، ابو لہب کی، عتبہ و شیبہ و ولید کے تشدد کے باوجود، قبائلی نظام کے باوجود، سرداری نظام کے باوجود، غلامی کے نظام کے باوجود، سرداروں کو، آقاؤں کو، مالداروں کو اور سرداروں کو چیلنج کرنا اور یہ کہنا کہ ہم 360 بتوں کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم اسی کے سامنے جھکیں گے جس کے سامنے رسول اللہ جھکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ وعظم نوالہ، وحدہ لا شریک، سجدے کے قابل وہی ہے۔ تم جو 360 بتوں کو سجدے کرتے ہو، ایک خدا کی خدائی میں شریک کرتے ہو، ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں لیکن سر کو کسی غیر خدا کے سامنے نہیں جھکا سکتے۔ سجدے کا حق اللہ کا ہے، بندگی کا حق اللہ کا ہے، بندگی اسی کے لیے ہے، خدائی اسی کی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی کو کسی نے جنا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ یہ وہ عقیدہ تھا کہ جس کی حفاظت کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈٹ گئے اور کہا کہ عبادت اللہ کی ہے اور اطاعت صرف رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت رسول سے سرشار صحابہ کی مقدس جماعت تھی جس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین
والانصار، ایمان میں سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار۔ مہاجرین وہ ہیں جو مکہ معظمہ سے جائیدادوں کو مکے میں چھوڑ کر، کاروبار کو مکے میں چھوڑ کر، تکلیفیں برداشت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، ہجرت کر لی، حبشہ کی طرف ہجرت کر لی، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی، مکہ معظمہ کو چھوڑ دی، جائیداد کی، کنبے کی، رشتہ داروں کی عزت و خاری کی کوئی پرواہ نہیں کی، یہ مہاجرین تھے۔ والانصار، اور جنہوں نے مہاجرین کی ہجرت کے وقت، ہجرت کے بعد مدد کی، وہ انصار کہلائے، مدینہ منورہ کے رہنے والے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ کی تعریف بیان فرماتا ہے، ایمان میں سبقت لے جانے والوں کی تعریف کی، جنہوں نے ایمان میں سبقت لی۔ ایمان میں سبقت لے جانے والوں میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ایمان پر سبقت لے جانے والوں میں نوجوانوں میں، بچوں میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، سیدنا زید رضی اللہ عنہ حضور کے غلام، سبحان اللہ، اور خواتین میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں اہلیہ محترمہ بنی، وہ ایمان میں سبقت لائی، یعنی ایمان میں پہل کی، ایمان کے قبول کرنے میں پہل کی۔ ابو بکر صدیق کی تعریف ہو رہی ہے، یعنی ابو بکر صدیق کی تعریف ہو رہی ہے، اور اسی طرح سے ان لوگوں کی کہ جو اس وقت سختی کے وقت میں ابو جہل کی، ابو لہب کی، ان سرداروں کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی جو شمع روشن ہو رہی تھی اس کو اپنے سینے میں روشن کر دیا، اور اس کو بجھنے نہیں دیا۔ تکلیفیں آتی رہی، اذیتوں کے پہاڑ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر ٹوٹتے رہے، مکے کی سرزمین پر بلال حبشی سے لے کر اور دوسرے بہت سے صحابہ، عمار بن یاسر اور اسی طرح سے اور دوسرے صحابہ جن کے نام تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہیں، سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں، وہ مکے کی سرزمین پر 120 اور 125 ٹیمپریچر میں، چلچلاتی دھوپ میں زمین پر جن کو لٹایا جاتا تھا، ان کی کھال ادھڑ جاتی تھی لیکن ایمان نہیں جاتا تھا، وہ اپنی کھال سے دستبردار ہو جاتے تھے، جسم تپتا تھا، چھالے پڑ جاتے تھے، کھال ادھڑ جاتی تھی، لیکن ایمان اس کی حفاظت، جان سے زیادہ ایمان کی حفاظت کی، یہ تھے وہ عظیم المرتبہ صحابہ۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبہ ساتھی، انہوں نے ایمان لانے میں سبقت لی۔ یہ وہ صحابی جلیل القدر ہیں، یہ حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم المرتبہ ساتھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر میں، حضر میں، یعنی سفر میں حضور کے ساتھ تھے، ہجرت میں، اور حضر میں جب رہتے تھے، قیام جہاں ہوتا تھا وہ حضر ہوا، یعنی جہاں حضور کا قیام ہوتا تھا، مکے میں قیام رہا تو، مدینہ منورہ میں قیام رہا تو سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، خلوت میں، غار میں خلوت تھی، اور قبر میں بھی خلوت ہوتی ہے، غار میں بھی خلوت ہوتی ہے اور قبر میں بھی خلوت ہوتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، غار میں، سفر میں، ہجرت میں، حضر میں، مکی اور مدنی زندگی میں، بدر کی لڑائی میں، احد کی لڑائی میں، حنین کی لڑائی میں، خندق کی لڑائی میں، سفر میں، حضر میں، جنگ میں اور جدل میں، امن میں اور جنگ میں، اور زندگی بھر حضور کے ساتھ رہے، اور جب انتقال فرمایا تو بھی حضور کے ساتھ رہے۔ یہ مرتبہ صحابیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ آج بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عظیم المرتبہ صحابی
رضی اللہ عنہ وارضہ سفر پر تشریف لے گئے.